بزرگوں اور دوستوں، حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، طور طریقے سکھائے ہیں، آداب زندگی سکھائے ہیں۔ اس لیے کہ آپ محسن انسانیت ہیں، اور ساری کائنات کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جن کو کوئی بات سمجھائی جائے تو وہ فوراً ہی سمجھ جاتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جن کے سامنے کچھ مثالیں پیش کی جائیں تو ان سے وہ سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے سامنے جب تک مثال پیش نہ کی جائے وہ سمجھ نہیں سکتے۔ انہی میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے سامنے مثال پیش کی جائے تب بھی ان کی سمجھ میں دیر سے آتی ہے۔ تو معمول یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی تعلیم سکھاتے، ان کی تربیت کرتے۔ مسقات ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ دوبارہ پوچھنے کے لیے کہتے، رائنا کہتے، ہماری رعایت فرمائیے۔ اچھا، جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کے تھے دشمن، وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، جب موقع ملے مسلمانوں کو تنگ کرتے اور شرارتوں میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے سنا نا کہ مسلمان جب اپنے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، ہم پر نظر رحمت فرمائیے، ذرا دوبارہ اشارہ فرما دیجئے۔ ان کو موقع مل گیا، ان کو موقع مل گیا۔ اور یہودیوں کی لغت میں راعنا کا ایک معنی اور بھی تھا جو کہ شان رسالت کے لائق نہ تھا، گستاخی اور بے ادبی کا معنی نکلتا تھا۔ وہ جب آتے نا تو کھینچ کر کہتے راعینا یا رسول اللہ، جس کا تذکرہ سورہ نساء کے اندر یہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں یقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا، ہم نے سنا اور نہ مانا، اور آپ سنائے نہ جائیں، اور رائنا کہتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور زبان کو پھیرتے ٹیڑھا کرتے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین پر طعنہ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا فرمایا؟ اس سے منع کر دیا، اس سے منع کر دیا۔ تو معاذ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، انہیں یہودیوں کی لغت کا معلوم تھا، انہیں یہودیوں کی اس لغت کا معلوم تھا جس کا معنی اچھا نہ تھا۔ وہ کہتے
پھر ہنستے، مذاق اڑاتے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مسلمانوں کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ہمارے یہاں ایک معنی اور بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. سعد بن معاذ نے جب یہودیوں کا وہ لفظ سنا، سننے کے بعد آپ نے فرمایا خبردار، اگر آج کے بعد تم نے راعینا کہا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں مار ڈالوں گا. وہ یہودی کہنے لگے اے سعد، ہمیں مارنے کی دھمکی دیتے ہو، ہمیں قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہو، جبکہ تمہارے اصحاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، یہی بولتے ہیں. جب وہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا. یہ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر جو ہے 104 ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، دیکھو رائنا نہ کہنا، رائنا نہ کہنا، وقولوا انظرنا، بلکہ یوں کہو وقولوا انظرنا. ہماری رعایت فرمائیے، ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیجیے. جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعینا. یا رسول اللہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے، رعایت فرما دیجیے، ہم پہ رحم فرمائیے، نظر رحمت فرمائیے. تو اب اس کو کہنے سے کیا کر دیا؟ بولیے، منع کر دیا، یہ نہ کہو. واسمعوا، اور اب تنبیہ کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے ہی دھیان سے سن لیا کرو، پہلے ہی دھیان سے سن لیا کرو تاکہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. تو معلوم یہ ہوا حضرات گرامی، جس لفظ کے دو معنی ہوں، ایک اچھا اور ایک برا، جس کے دو معنی ہو، ایک اچھا اور ایک دوسرا برا معنی، تو اس لفظ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے شاعر رسالت کے اندر. یہ بھی منع ہے، ممنوع ہے. اور یہ ادب خود کسی اور نے نہیں سکھایا ہے، رب کائنات نے سکھایا ہے. اب ان کا مقام و مرتبہ تو دیکھیے کہ جن کے ادب رب سکھا رہا ہے. تو کیا کہنا چاہیے؟ انظرنا، رائنا نہیں کہنا چاہیے. اسی لیے کسی محبت والے نے بڑی پیاری بات کہی. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پہ رحم فرمائیے، نظر رحمت فرمائیے. اور جس پر حضور کی نظر ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. ذرا زوروں سے کہہ دیجئے نا. تو یہ کرتے تھے یہودی شرارت، وہ لفظ بولتے تھے، اس لفظ پہ بھی اللہ نے پابندی لگائی. اب جو شان رسالت میں کردے گستاخی، بے ادبی، اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ بالاجماع جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اس نے کفر کیا، اور بالاتفاق وہ واجب القتل ہے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی؟ بولیے، گستاخی کی. توبہ کے بارے میں اس کے مختلف اقوال ہیں ائمہ کے. وہ آپ کے نسب میں گستاخی کرے، آپ کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کرے، آپ کی صفات میں کوئی گستاخی بے ادبی کرے، تو سب کا حکم کیا ہے؟ بولے یہی ہے.
اس زمانے کے اندر ایک فتنہ جو پروان چڑھ رہا ہے، جو ایک کیبن میں بیٹھ کر وہاں بکواسات کرتا رہتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی ہے گستاخی اور بے ادبی کی. اس نے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی گستاخی کی. اس کے چہرے کو بے نقاب کرنا بے حد ضروری تھا تاکہ اس کا مکروہ چہرہ عوام الناس کے سامنے لایا جائے اور اس کے عقائد و نظریات سے لوگوں کو بچایا جا سکے کہ یہ گمراہ شخص ہے جس نے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر دیا ہے. اس نے سب سے پہلے نمبر پر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہود کہا کرتے تھے، یہودی کہا کرتے تھے، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں بتائے گا، ہمیں سکھائے گا. کسے کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے. مرزا جہلمی پلمبر نے کہا یہ رسول اللہ کے بارے میں کہ یہ یہودی کہا کرتے تھے حضور کو یہ کل کا چھوکرا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہا، یہ بے ادبی گستاخی ہے. اس پہ 295C لگنا چاہیے. اور یاد رکھ لیجئے قرآن و حدیث کے اندر، تاریخ میں، تفاسیر میں، سیرت کی کتابوں میں یہود نے کہیں نہیں کہا یہ لفظ، کسی نے استعمال نہیں کیا. یہ مرزا جھیلمی نے استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہی کا یہی لفظ جب مرزا کے لیے بولا گیا نا. اب ایک بات بتاؤں آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے 53 سالہ زندگی ہے مکے کی. کتنی؟ ارے بول دیجئے 53 سال. 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا، 13 سال اعلان نبوت کے بعد رہے اور 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے. آپ کی عمر شریف تھی 63 سال. زندگی کے آخری 10 سال آپ نے مدینے منورہ میں گزارے تھے. اور یہودی جو تھے وہ مکے میں نہیں تھے، مدینے میں تھے. 53 سال کی زندگی میں کبھی کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا جو اس بدبخت نے کہا. اگر کوئی 60 سال کا یا موجود ہے اور میں اس کو کہوں او چھوکرے، تو بتائیے وہ 60 سال کا بزرگ بابا جی یہ سن کے خوش ہوگا یا غصہ ہوگا؟ مجھے بتائیے. غصہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تنزیہ کہا ہے. تنزیہ کہا ہے. جب ایک آدمی کو یہ کہا جائے اس کو برا لگتا ہے تو اس نے وہی کا وہی لفظ رسول اللہ نے استعمال کیا، اس لیے بے ادب و گستاخ ہے. اور جب مرزا کو بولا گیا نا یہ لفظ، غیر مقلدین کے بہت بڑے مناظر صدیق عمر نے جب کہا یہ کل کا چھوکرا آ کے بکواس کر رہا ہے، جب مرزا کو بولا گیا تو جانتے کیا کہا؟ یہ ساری باتیں نیٹ پہ موجود ہیں اور کوئی کہے تو میں اس کو دکھا بھی سکتا ہوں. اس نے کہا یہ دیکھو مولویوں کی بازاری زبانیں دیکھو. اپنی ذات پہ باری آئی، کیا کہا؟ مولویوں کی بازاری زبان. اور ذلیل انسان، تو نے جو رسول اللہ کے لیے کہا، تجھے اس وقت یہ بازاری زبان استعمال نظر نہیں آئی، اپنی ذات کی باری آئی تو کہتا بازاری زبان. ایک تو یہ. دوسرے نمبر پر اس نے گستاخی کی جس کا تذکرہ میں پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں. دوسرے نمبر پر کہتا ہے جب توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹکلی گستاخی تو ہوگی، چاہے کوئی پیغمبر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی بابا ہو، شے کوئی نہیں اسے یہ لفظ کہے ہیں. اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا، کسی کو نہیں مانو. اب دیکھو میں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیتا ہوں. اس
بدبخت نے آدھا جملہ کہا لا الہ الا اللہ، آگے کیوں نہیں بڑھا؟ محمد رسول اللہ بھی تو ہے نا. نہیں عبادت کے لائق کوئی سوائے اللہ کے، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بابا، نہ کوئی غوث، نہ کوئی کتب، نہ افضل، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ مطلب ہے. لیکن ہاں وہ تعظیم کے لائق ہیں سب کے سب. ہم عبادت کے لائق کب سمجھتے ہیں؟ اصل میں اس نے اپنا جو عقیدہ ہے جو تقویت الایمان میں لکھا اس کو بیان کیا. لکھا ہے تقویت الایمان کے اندر جتنے پیغمبر آئے سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لے کر آئے ہیں. وہ کیا لے کر آئے ہیں؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ مانو. یہ عقیدہ جو ہے یہ درست بولیے نہیں ہے. یہ عقیدہ درست بولیے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہی نہیں. اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. نہ اس میں قرآن کی آیات، نہ حدیث رسول، نہ کسی پیغمبر نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ مانو. قرآن کیا کہتا ہے؟ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللہ نے فرمایا اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ کعبے کی طرف، اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. یہ اصل نیکی بولیے نہیں ہے. اصل نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کو مانو، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کو مانو، وَالْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو مانو، وَالْكِتَابِ کتابوں کو مانو، وَالنَّبِيِّينَ اور نبیوں کو مانو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کو ماننا ہے. اصل نیکی یہ ہے. آخرت کو بھی ماننا ہے اور فرشتوں کو ہی ماننا ہے، کتاب کو بھی ماننا ہے، نبیوں کو ہی ماننا ہے. وہ کہتا ہے کسی کو نہیں ماننا سوائے اللہ کے. اب بتاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یاد ہے اس کا یہ عقائد و نظریات جو ہیں وہ کفریہ ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں. اس کی تیسری گستاخی، اس نے کہا اسم اعظم کی توہین کی. اس نے اللہ کا نام کیا ہے؟ بولیے اللہ. بولیے سارے مل کر. ذاتی نام ہے. کہتا ہے محمل جملہ ہے، محمل جملہ ہے. قرآن حدیث میں کہیں نہیں اللہ اللہ کرو، کہیں نہیں ہے. اس کا بھی انکار کیا. اس کا کوئی معنی نہیں، جبکہ اللہ لفظ اللہ جو ہے وہ بامعنی جملہ ہے. کیا ہے؟ بامعنی جملہ ہے، محمل جملہ نہیں ہے. قرآن حدیث کے اندر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اور مسلم کے حدیث مبارکہ کا موجود ہے، حدیث نمبر جو ہے 375 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کے اوپر اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں. ارے زور سے بول دیجئے نا. وہ کہہ رہا اللہ اللہ، یہ ذکر کیا ہے؟ یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے. مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے. قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں. یہ اس نے گستاخی کی. اس کے بعد چوتھی جو گستاخی ہے، پھر اس نے جہلمی نے قرآن کی توہین کی. اللہ کا گستاخ، شان رسالت میں گستاخی. اب اس نے قرآن کی گستاخی کی. کس طرح کی؟ اس نے قرآن کا مذاق اڑایا ہے. کہتا ہے قرآن کو لوگ ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے کوئی فرینچ میں گالی دے رہا ہو، اسے پتہ ہی نہ پڑے کہ قرآن کی توہین ہے.
کیسے پڑھتے ہیں لوگ؟ جیسے کوئی فرینچ میں گالی دے رہا ہو، یہ قرآن کا اس نے مذاق اڑایا ہے، قرآن کی توہین کی ہے. اور قرآن کی توہین کرنے والا بولیے مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولیے نہیں ہو سکتا. تو جب کوئی مسلمان ہے نہیں تو اس کی باتیں سننا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے عقائد و نظریات کو درست ماننا بھی درست بولیے نہیں ہے. کافر کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے ایک گستاخی اور کی. کہتا ہے کیا کر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں؟ قادیانی اگر ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. قادیانی کیا ہے بولی؟ سارے متفق ہے نا، امت کا اجماع ہے. اس کا یہ جملہ بھی امت کے اجماع کے خلاف ہے کہ قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم اس کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. اصل میں اس نے مشروط طور پر قادیانی کو مسلمان تسلیم کیا ہے پس پردہ. اور دوسری بات کیا اس نے کی؟ اس نے آئین پاکستان کی توہین کی ہے. آئین پاکستان میں بات موجود ہے 1973 کے آئین کے اندر کہ قادیانی کیا ہے بولیے؟ کافر ہیں، اور وہ ان کو کافر کہنے کو تیار نہیں ہے. تو آئین پاکستان کی توہین اور آئین پاکستان کی توہین کرنا اصل میں پاکستان سے غداری ہے. پاکستان سے کیا ہے بولیے؟ غداری ہے. اور قرآن و سنت کے ساتھ کھلم کھلا اس نے جو ہے بغاوت کرنا ہے. اور چھٹے نمبر پہ جو اس نے توہین کی ہے اس کی بے ادبی اور گستاخی بتا رہا ہوں. اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پر کسی صحابی کو کافر کہے تو ہم اسے کافر نہیں بنائیں گے، کہیں گے. کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی علم کی بنیاد پر کسی صحابی کو کافر کہے تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے. اب اس کا یہ جملہ جان تو کس کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ روافض کو. کوئی صحابی سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار ہے. کس کا انکار ہے؟ قرآن کا انکار ہے. اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. اس لیے کہ آپ کی جو صحابیت ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرا نہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. گھبرا نہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس نے پس پردہ صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے ایک بے ادبی اور کی. جانتے ہو کیا کہا؟ 7ویں نمبر پر اس نے کہا صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ صحابہ کی گستاخی تھی. قرآن کی گستاخی بھی، اللہ کی ذات کی گستاخی بھی، شان رسالت کی گستاخی بھی. اور ایک جملہ معاذ اللہ اس نے ایسا کہا کہ کوئی شے نہیں، کوئی انسان کیا کوئی پیغمبر اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، معاذ اللہ. یہ جملہ بھی اس نے کہہ دیا. اور یہ حساس ادارے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ وہ ایف آئی آر بتا رہا ہوں جو اس کی درج ہوئی ہے، اس کا یہ متن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اسے کہا کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت بولیے نہیں ہے. ارے جن کی فضیلت رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمائی ہے اس کی فضیلت کا انکار کر رہا ہے، اس کی فضیلت کا انکار کر رہا ہے. دیکھیے آج کوئی کتنا پڑھ لکھ جائے، کتنی عبادت کر لے، کوئی مقام مرتبہ تو حاصل کر سکتا ہے مگر صحابی بولیے نہیں بن سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا مقام و مرتبہ اور فضیلت بیان کرتے ہوئے شاہ فرمایا، مسلم کے اندر حدیث واقعہ موجود ہے، فرمایا اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خراج کرتے
اتنا احد پہاڑ کے برابر. حاجی بابودین صاحب بیٹھے ہیں, 15 سے زیادہ بار ماشاءاللہ دیکھ چکے. 6 کلومیٹر 6 کلو میل اس کی لمبائی ہے تقریباً کم و بیش احد پہاڑ کی. فرماتے اس کے برابر کوئی سونا خیرات کر دے, کس میں؟ اللہ کی راہ میں. اور جو میرا صحابی ہے وہ ایک مٹھی جو کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے, اس کے برابر نہیں ہو سکتا, اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ صحابہ کی گستاخ ہے. اور اس نے ایک بات بے ادبی گستاخی اس نے اور کی, آخری بات اپنی گفتگو ختم. وہ دیکھا آج کل جو موبائل میں لوگ دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں نا, تو ایک صحابی سے زیادہ ثواب ملتا ہے. سمجھو, اگر کوئی شخص جو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہے قرآن, اسے صحابی سے زیادہ ثواب ملتا ہے. استغفر اللہ, کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی میں بتا چکا, کہاں احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا, اور کہاں یہ کوئی برابر ہو سکتا ہے صحابی کے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. ارے صحابہ کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے, صحابہ جس گھوڑے پہ جائے, صحابی جس گھوڑے پہ جا رہا ہے راہ خدا میں, اللہ اس گھوڑے کی بھی قسم شاہ فرما رہا ہے. اور اس سے اڑنے والی جو مٹی ہے, اس مٹی کے ذرے کے برابر کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا, تو صحابی کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس کی بے ادبی گستاخیاں ہیں. اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی, مذاق اڑایا اللہ لفظ اللہ کا. اس نے قرآن کی گستاخی کی, اس نے صحابہ کی گستاخی کی, اور یہ تمام اس نے خرافات بک رہا ہے. اور ہماری نوجوان نسلوں, جو نسلیں ہیں ہماری نوجوان, انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں, خدا را اس کی جان سے بچ جاؤ. قرآن اور سنت کے مطابق عقائد و نظر رکھو, تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اللہ رب العزت کے بارے میں